السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو چلیے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کا ہمارا نیا ٹاپک ہے پٹھانوں کی تاریخ کیا ہے۔ دوستو پٹھان کو افغان کہتے ہیں۔ افغان اس لیے کہتے ہیں کہ افغان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے کا ایک نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات سے کہیے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے پہچانی گئی۔ پٹھان کی قومیت اور اصلیت کے بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹھان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں اور قومیت سے بنی اسرائیل ہے۔ انگریز مورخین لکھتے ہیں کہ پٹھان قوم ارجینیا کے ایک حصے میں رہتے تھے اور ارجینیا کے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ افغان قوم یا پٹھان ہم میں سے کیونکہ البانیہ کے اوغان جو کہ بعد میں افغان بنے ارجینیا سے ہندوستان کی طرف چل پڑے، اور مورخین لکھتے ہیں اسرائیل قبائل بہت تکالیف اور مصیبتوں کے بعد افغانستان میں آباد ہو گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تو اس وقت پٹھان قوم کا سردار جس کا نام قیس عبد الرشید اپنے پورے خاندان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں بھی پختون ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے۔ دنیا میں پختون ہی واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں۔ اگر پختون سے پوچھا جائے کہ پہلے مسلمان ہے یا پختون، تو جواب ہوگا کہ میں 5000 سال سے پختون ہوں اور 1400 سال پہلے مسلمان ہوں۔ دوستو اب سوال یہ ہے کہ افغان قوم کو پٹھان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو جب کافروں نے مکہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے افغانیوں کو جہاد کے لیے بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالیٰ افغانستان چلے گئے اور افغان سردار قیس عبد الرشید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اسحال کیا۔ قیس عبد الرشید کی قیادت میں لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ شام کو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ افغانی لشکر نے آتے ہی کافروں کو قتل عام شروع کر دیا اور کافروں کا خاتمہ کر دیا اور مکہ مکرمہ کو افغانیوں نے فتح کر لیا۔ تو اس لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ لفظ آئے بتان۔ خواتین و حضرات، بتان لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی سخت ترین لکڑی جو سمندری جہازوں میں لگائی جاتی ہے، جسے سمندری پانی بھی کمزور نہیں کر سکتا۔ یہ لفظ جب برصغیر پہنچا تو بتان سے پٹھان ہو گیا۔ اور اگر ان کی تاریخ کا تکابری جائزہ لیا جائے تو فارسی میں پشتون، مکانوی زبان میں پختون اور اردو میں پٹھان، یہ قوم دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ایک غیرت مند قوم کے طور پر گردانی جاتی ہے، جن میں افغانستان، پاکستان اور بھارت اول نمبر پر ہے۔ دنیا میں پشتون اپنی وفا اور غیرت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ لفظ پشتون کا مطلب ہوتا ہے غیرت و وفا والا، اور اپنی غیرت اور عزت دین پر مر مٹنے والا۔ پشتونوں نے قیام میں پاکستان میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آریائی یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمگشتہ قبائل سے ہیں۔ خود قیس عبد الرشید سمجھنے والوں کا نظریہ ہے کہ مکہ میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالیٰ اپنے صاحبزادی ان کے مورث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنی بقیہ زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ سا اول یعنی حصتارو کے 37 پشت سے تھا۔ اسی طرح دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے۔ ناظرین کرام، سب سے بڑی عجوبہ خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسف زئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے اور موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے
اور سلیمان کے بیٹے سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے۔ افغانیوں یا پٹھانوں کے کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نواز، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی معروف نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اوروس عربوں کے زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان کے پٹھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی قوم پر دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتی ہے۔ مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں۔ یاد رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذہن میں رہے کہ پشتونوں کا یہودیوں نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے، نہ کہ معجب توہین، کیونکہ یہودیوں نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین کا معجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودیوں نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر بھی منتظر تھی، لیکن بعد میں انہوں نے محض ایک جلن کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے اپنے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی ہیں اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔